ہے ہماری. اور پہلے تو صرف تاجر شٹر ڈاؤن کرتے تھے, صنعتکار پھر بھی کچھ نہ کچھ سائڈ میں صنعت چلاتے رہتے تھے. میں تو چاروں صوبوں میں گیا ہوں, صنعتکاروں سے وعدہ لے کر آیا ہوں کہ جب ہڑتال ہوگی تو ساری فیکٹریاں بھی بند ہوں گی, فیکٹریوں سے مزدور نکلیں گے. دوستوں کو, اپنے احباب کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے جاننے والوں کو فون کر کے اس میں شامل کروانا ہے. پھر دیکھیں محنت کر کے لسٹ نکالنی پڑے گی. کیوں ہمیں کام پہ لگاتے ہو؟ سیدھا سیدھا مفت بجلی کا نظام ختم کرو جس کو بھی ملتی ہے. جو زرداری صاحب کے نمائندے ایم کیو ایم کے گورنر ہیں, زرداری صاحب کے نمائندے پر بیٹھ کر آپ دھرنا شروع کریں گے اور تاریخی مطالبات کی فیض میں ہیں. ابھی تو کوئی انتخاب نہیں ہو رہا, لیکن ہم اس ملک کی معیشت کے مسئلے حل کرنا جانتے ہیں. وہ نہیں جان سکتے جنہیں کک بیکس لینی ہو. ان معاہدوں میں دھوکے شامل ہیں. جنہوں نے امپورٹڈ کول پہ یہ سارے پرائز کو فکس کیا اور جو گنے کا پھوٹ ہے اس کے اوپر پلانٹ چلاتے ہیں, معیشت کو تباہ کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں بجلی کے بم گر رہے ہیں اور اب بس سے باہر ہو گیا ہے پاکستان کے عوام کے لیے. اچھل کر ادھر چلے جاتے ہیں, ادھر سے اچھل کر ادھر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی ہے. یہ خاص قسم کے طبقات ہیں جو ہم پر مسلط ہوتے رہتے ہیں, ان سے ہمیں جان چھڑانی ہے انشاءاللہ تعالی. ان لوگوں نے یہ آئی پی پیز کو ہم پر مسلط کیا. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ 23% تو بین الاقوامی آئی پی پیز ہیں, ان پر میں علیحدہ بات کرتا ہوں. ابھی جب یہ ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں تو ایسے معصوم بن کر مذاکرات کر رہے ہیں جیسے ان ننوں کو, ننے کاکوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. کے ساتھ کہ ان آئی پی پیز کے نام پر جن لوگوں کو مسلط کیا ہے وہ ہزاروں ارب روپے ہڑپ کر رہے ہیں, وہ ہماری معیشت کو تباہ کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں بجلی کے بم گر رہے ہیں اور اب بس سے باہر ہو گیا ہے پاکستان کے عوام کے لیے. غریب بھی پریشان, متوسط طبقہ بھی پریشان, تنخواہ دار بھی پریشان, تاجر بھی پریشان, صنعتکار بھی پریشان. صرف خوشحال ہے تو وہ 0.001% ہوں گے شاید جو خوشحال ہوتے ہیں اور ہمیں برباد کرتے ہیں. اور وہ طبقہ ہے جو میں جاگیرداروں کا طبقہ, نام نہاد سرمایہ کاروں کا طبقہ, وہ طبقہ جو فوج کے بڑے بڑے جرنیلوں کا طبقہ, وہ طبقہ کہ جو عدلیہ میں بھی موجود ہوتا ہے, میعاد حاصل کرنے والوں کا طبقہ, جس کے معاہدوں میں دھوکے شامل ہیں. جنہوں نے امپورٹڈ کول پہ یہ سارے پرائز کو فکس کیا اور جو گنے کا پھوٹ ہے اس کے اوپر پلانٹ چلاتے ہیں. جنہوں نے اپنی کیپیسٹی اوور کیپیسٹی کر کے دکھائی ہے, جنہوں نے دھوکہ دیا ہے, ان کو فوراً بند کیا جائے گا, بند کیا جائے گا. یہ مطالبہ منوایا جائے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے عزم اور استقامت کے نتیجے میں. اور پھر جو ہماری انسٹال کیپیسٹی ہے اس کو ہم اپنے نیشنل گریڈ میں لائیں گے اور اس نیشنل گریڈ کو امپروو کریں گے. جو انویسٹمنٹ ہماری ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں ہونی چاہیے تھی وہ آئی پی پیز والوں کے پیٹ بھرنے میں ان ظالموں نے لگا دی ہے. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف دنیا میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, اے آئی کا زمانہ ہو گیا ہے. نوجوانوں یہ باتیں غور سے سنو کہ اے آئی کے اس زمانے میں ہمیں یہ کہاں پر لا کر ڈال رہے ہیں. ٹرمپ کہتا ہے کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم اپنی جو الیکٹریسٹی ہے اور پاور ہے اس کو ڈبل کریں گے, کیونکہ آئندہ 5 سال میں اے آئی میں جو ہمیں ڈیٹا سینٹر بنانے ہیں ان کو اتنی بجلی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہم اے آئی کی بنیاد پر آگے بڑھ سکیں اور رول کر سکیں. وہ تو اس طرح سوچ رہے ہیں اور ہم اس طرح سوچ رہے ہیں کہ ہم ان مگرمچھوں سے, ان درندوں سے اپنی جان کیسے چھڑائیں. یہ ساری انسٹال کیپیسٹی بھی کام میں لائیں گے انشاءاللہ, لیکن جو ہماری اصل طاقت ہے,
ہماری ونڈ ہے، ہماری یہ جو سولر کی طاقت ہے، اس کا جو ہیٹ انڈیکس ہے، جو ریڈیشن انڈیکس جگہ جگہ بہترین ہے، اور ہمارے پاس انرجی کے جو ہائیڈل کے مواقع موجود ہیں، انشاءاللہ ان سب کو بروئے کار لائیں گے اور بجلی کی قیمتوں کو اتنا ہی کم کریں گے جتنی کمیاں ہونی چاہیے۔ ابھی تو ہم مطالبات کے فیض میں ہیں، ابھی تو کوئی انتخاب نہیں ہو رہا، لیکن ہم اس ملک کی معیشت کے مسئلے حل کرنا جانتے ہیں۔ وہ نہیں جان سکتے جنہیں کک بیکس لینی ہو، وہ سمجھ بھی جائے تو نہیں سمجھ سکتے جنہیں کرپشن کرنی ہو۔ ہمیں کرپشن نہیں کرنی، ہمیں چارانے بھی نہیں چاہیے، ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، اپنی جماعت کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بچوں کے مستقبل کے لیے بہت کچھ چاہیے۔ اس لیے نوجوانوں، آؤ اس عظیم تحریک کا ساتھ دو جس کا ویژن بھی بہت آگے کا ہے، جو اس ملک کو حقیقی معنوں میں دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دے گا انشاءاللہ۔ نوجوانوں، ان تکلیفوں کو ہم نہیں برداشت کر سکتے جن تکلیفوں سے تم گزرتے ہو۔ تعلیم کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ سرکار کے اسکولوں کو بیچا جا رہا ہے۔ میں حکومت پنجاب سے کہنا چاہتا ہوں، دھوکہ دینا بند کرو۔ تم یہ کہتے ہو کیونکہ سرکار میں تم نااہل ہو، اسکول نہیں چلا سکتے، تم اسکولوں کو پھر بیچ رہے ہو۔ پہلے مرحلے پہ پرائیویٹ اینٹیز کو اور این جی اوز کو دو گے، دوسرے مرحلے میں پھر ان کے ہاتھوں میں ان کی زمینیں بھی چلی جائیں گی، حکومت کی جائے گی۔ پھر مجھے بتائیں کہ بجلی کے بم جو لوگوں پہ گرتے ہیں، سرکار میں اچھی تعلیم نہیں ملتی، پرائیویٹ سیکٹر میں غریب اور مڈل کلاس لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر کم فیس دیتے ہیں تو اچھی تعلیم نہیں ہوتی، اچھی تربیت نہیں ہوتی، اور اگر لوگ زیادہ فیس وصول کریں تو وہ اسکول کا نظام نہیں چلا سکتے۔ اب تو اسکول والوں کے اوپر بھی جو بجلی کے بم گریں گے، جب اسکول کھلیں گے تو کتنے اسکول ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بند ہو جائیں گے۔ پہلے ہی 2,62,00,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، کیا بنانے جا رہے ہیں تم پاکستان کا؟ تم یہ کیا ظلم ہمارے ساتھ کر رہے ہو؟ اس لیے ایک ہی راستہ ہے، بجلی کی قیمتیں کم کی جائے، ہمارے بچوں کو پڑھنے دو، ہمارے بچوں کو آگے بڑھنے دو، ہمارے بچوں کو معیاری تعلیم دو، ہمارے بچوں کو ایک نظام کے تحت تعلیم دو۔ طبقاتی نظام تعلیم ہمیں قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ان ظالموں نے بھاری بھاری ٹیکس لگا دیے ہیں، آٹے پہ، چاول پہ، چینی پہ، بچوں کے دودھ پہ ٹیکس لگا دیا ہے، اتنے مہنگے ہو گئے ہیں۔ کیا کریں یہ لوگ؟ منشیات کے عادی بن کر ذہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں، یا ایک دوسرے کا قتل عام کرنے لگے، یا خودکشیاں کریں۔ یہ اب مزید نہیں چلے گا سلسلہ۔ ایک ہی راستہ ہے، مزاحمت کریں، مزاحمت کریں، مزاحمت کریں، مزاحمت کریں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پرامن مزاحمت ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے۔ اس لیے آؤ اس تحریک کو آگے بڑھائیں۔ مذاکرات کی ٹیم کل آئی تھی، آج اس کی میٹنگ ہو گئی ہے، ہم نے اپنے مطالبات دے دیے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ماضی کی طرح ٹالنے کی کوشش کریں۔ یہ دھرنا تو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ تو تم سے نہیں سنبھلے گا۔ سنبھلے گا کیا ان لوگوں سے یہ دھرنا؟ یہ تو نہیں سنبھلے گا۔ اور ابھی امیر العظیم صاحب فرما رہے تھے کہ کل بہنیں آئیں گی اور ان کا بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی نہیں آئیں گے۔ ان بھائیوں کو، ان نوجوانوں کو، ان بزرگوں کو اس سے بھی بڑی تعداد میں کل آنا ہے۔ تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ ہماری بہنوں کا جو جلسہ ہوگا وہ تو مغرب تک ہم چلائیں گے، اس کے بعد فوری طور پر آپ ہی تو اس کو ریپلیس کریں گے۔ اس دھرنے کی طاقت کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آج تو میں رک گیا ہوں اس لیے کہ انہوں نے ٹیکنیکل کمیٹی بنا دی ہے جو کل بتائے گی ہمیں۔ چلو ایک دن ان کو دے دیتے ہیں، ایک دن تو دے دیتے ہیں، لیکن جب ہماری بہنیں کل ہوں گی تو میں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ سے میں کہوں کہ ڈی چوک چل رہا ہے، آپ تیار ہیں؟ اور میرے نوجوانوں، تم سے کہوں ڈی چوک چل رہا ہے، تیار ہو؟ پارلیمنٹ جاؤ، بیٹھنے کے لیے تیار ہو؟ جب تم تیار ہو
تو پھر انشاءاللہ کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا. عوام میں تو تمہاری جڑیں ہیں ہی نہیں, عوام نے تو تمہیں مسترد کر ہی دیا ہے. لیکن اگر تم زبردستی فارم 47 پر مسلط ہو گئے ہو تو سمجھ لو کہ تم اس عوامی سیلاب کا مقابلہ اب نہیں کر سکتے ہو. منم ظفر صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی یہاں موجود ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ منم ظفر صاحب 31 جولائی سے گورنر ہاؤس جو زرداری صاحب کے نمائندے MKM کے گورنر ہیں, زرداری صاحب کے نمائندے پر بیٹھ کر آپ دھرنا شروع کریں گے اور تاریخی دھرنا دیں گے. ضیاء الدین انصاری صاحب کہاں ہیں؟ ضیاء الدین انصاری صاحب امیر جماعت اسلامی لاہور اور لاہور کے ذمہ داران سن لیں کہ کل میں آپ کے لیے بھی دھرنے کا اعلان کروں گا انشاءاللہ. آگے ادھر آئیں گے, آگے ادھر بیٹھیں گے. تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ اور وینیو آپ نے کریں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ بیٹھیں گے کہ گورنر ہاؤس پہ بیٹھیں گے. آپ مشورہ کر کے بتا دیں. بیٹھنا تو طے ہے, لاہور میں بھی دھرنا, کراچی میں بھی دھرنا. پروفیسر ابراہیم صاحب, پروفیسر ابراہیم صاحب پشاور کا دھرنا تیار ہے, تیار ہے. بس جمعرات چھوڑ دیں, جمعرات کو ہو سکتا ہے کہ جمعہ یا ہفتہ پشاور کے دھرنے کا آغاز کر دیں, اور اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے, اس سے کم نہیں ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں نہیں آئیں گے, یہاں بھی آئیں گے, وہاں بھی دھرنا دیں گے. اور کیا عبدالحق ہاشمی صاحب موجود ہیں؟ عبدالحق ہاشمی صاحب ہمارے کوئٹہ کے امیر, ہمارے بلوچستان کے امیر ہیں, کوئٹہ کے ساتھی موجود ہیں. مولانا ہدایت الرحمان تو گوادر گئے ہوئے ہیں. یہ بادینی صاحب کہاں ہے؟ بادینی صاحب نیچے ہیں جو ہمارے MP ہیں. بادینی صاحب, عبدالحق ہاشمی صاحب, آپ کے کوئٹہ کے دھرنے کا بھی اعلان کروں گا انشاءاللہ. اب یہ چاروں صوبائی ہیڈ کوارٹر پہ دھرنا, یہاں پنڈی میں دھرنا, اور جب چاہیں گے ڈی شاپ پہ دھرنا, جب چاہیں گے پارلیمنٹ پہ دھرنا. شہباز شریف صاحب ہمارا موڈ سمجھ لو, جانے کے لیے نہیں آئے, ریلیف دینے کے لیے آئے ہیں, بجلی کے بل کم کرنے کے لیے آئے ہیں, تنخواہ داروں کا سلیب ختم کروانے آئے جو تم نے ابھی لگایا ہے, اور تمہاری عیاشیاں کم کروانے آئے ہیں. کہتے ہیں کہ کسی بیوروکریٹ کو بجلی فری نہیں ملتی. لیاقت صاحب ایسا ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے, جھوٹ مت بولیے. پھر دیکھیں محنت کر کے لسٹ نکالنی پڑے گی, کیوں ہمیں کام پہ لگاتے ہو؟ سیدھا سیدھا مفت بجلی کا نظام ختم کرو جس کو بھی ملتی ہے. پھر اس کے بعد چلو تم بجلی کی بات کرتے ہو, پیٹرول فری نہیں ملتا, ان کو ملتا کہ نہیں ملتا؟ کتنے لوگوں کو ملتا ہوگا پتا ہے؟ اگر صرف 300 لیٹر ایوریج آپ ان کی گاڑیوں کا فری پیٹرول, یہ وہ ہے جو گھر کے لیے استعمال کے لیے ملتا ہے, جو سرکار کے لیے استعمال کرتے ہیں, سرکار کے نام پر وہ الگ ہے, وہ اور بڑی بڑی گاڑیاں اور ڈرائیور اور مینٹیننس لگا لیں تو صرف اس وجہ سے 200 سے 250 ارب روپے یہ بیوروکریٹ, یہ سیاستدان ہمارے اوپر پڑتے ہیں. کتنے ہیں؟ 200 سے 250 ارب روپے. کہتے ہیں کہ اگر بجلی کی قیمت کم کریں گے تو پیسے کہاں سے لائیں گے؟ IMF والے ناراض ہوتے ہیں, تو IMF والے تو کہتے ہیں کہ اپنی پیٹرول فری ختم کرو. تو اس لیے صرف پیٹرول, اور وہ پیٹرول جو یہ سرکار کا استعمال کرتے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں کرتے ہیں, ان کی گاڑیاں چھوٹی ہو جائیں گی تو اس کے نتیجے میں ہمیں سینکڑوں ارب روپے بچیں گے. تو یہ تو ہم کروا کے جاتے ہیں, پھر کیا خیال ہے؟ ان کی مراحت کچھ کم کروانی ہے, ان کی گاڑیاں بھی چھوٹی کروائیں گے, ان کا فری پیٹرول بھی ختم کروائیں گے انشاءاللہ. تیار ہے اس کے لیے؟ نہیں ہے. اور تیار ہے تو پھر یہ نہیں کہ ابھی 3 دن ہوئے ہیں تو چند دنوں بعد کہیں کہ اب بہت ہو گیا. یہ طویل مزاحمت ہے, مطالبات کی منظوری تک اس دھرنے کو بڑھانا بھی ہے, اور اس میں اپنے دوستوں کو, اپنے احباب کو, اپنے رشتہ داروں کو,
اپنے جاننے والوں کو فون کر کے اس میں شامل کروانا ہے. یہ قوم کے مستقبل کی امید بن چکا ہے دھرنا. جماعت اسلامی کو لوگ سنجیدہ جماعت سمجھتے ہیں اور لوگ یہ توقعات بنائے ہوئے ہیں. نوجوانوں میں امید پیدا ہونا شروع ہوئی ہے, نوجوان اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوئے ہیں. اگر آپ ایسے ہی چلے گئے تو یہ مایوس ہو جائیں گے. ہمت کیجئے. گرمی میں جانتا ہوں بہت شدید ہے, مجھے معلوم ہے حالات بہت خراب ہیں, لیکن نہ گرمی نے, نہ سردی نے, نہ برسات نے, نہ آندھیوں نے, نہ طوفانوں نے کبھی پہلے جماعت اسلامی کا راستہ روکا ہے اور نہ یہ اب روک سکتے ہیں. آپ کے اندر جو ہمت اور عزم کا اور جان کا جو طوفان ہے, اس طوفان کو کوئی نہیں ہے ہماری. اور پہلے تو صرف تاجر شٹر ڈاؤن کرتے تھے, صنعتکار پھر بھی کچھ نہ کچھ سائیڈ میں صنعت چلاتے رہتے تھے. میں تو چاروں صوبوں میں گیا ہوں, صنعتکاروں سے وعدہ لے کر آیا ہوں کہ جب ہڑتال ہوگی تو ساری فیکٹریاں بھی بند ہوں گی, فیکٹریوں سے مزدور نکلیں گے اور تاجر باہر نکلیں گے, عوام نکلیں گے, کسان نکلیں گے اور نوجوان نکلیں گے, اور ہڑتال بھی ہو رہی ہوگی اور شاہراہوں میں دھرنے بھی ہو رہے ہوں گے. تو یہ بھی آپشن موجود ہے اور بہت سے آپشن موجود ہیں. تنگ نہ کرو ہمیں ریلیف دو, بجلی کی قیمت کم کرو, پیٹرول کی لیوی ختم کرو, تنخواہ داروں کا بوجھ ختم کرو اور آئی پی پیز کو لگام دو. ان کے ناز نخرے ہم نہیں اٹھا سکتے. اور چلو تم سے بات نہیں ہوتی تو ہم جا کر چائنا سے بات کر لیں گے کہ آپ بھی حضرت ذرا سا لحاظ کیجئے, برے وقتوں نے ہم نے بھی چائنا کا ساتھ دیا ہے. اگر چائنا نے ہمارا ساتھ دیا ہے تو ہم نے بھی چائنا کا ساتھ دیا ہے. آؤ دوستی کو دوستی کی طرح کرتے ہیں, ذرا اس بوجھ کو تو کم کرتے ہیں جو آپ کے پلانز کی وجہ سے ہم پر آیا ہے. اور جب وہ یہ سوال کریں گے کہ تمہاری تو حکومت میں شامل لوگ یہ بوجھ کم نہیں کر رہے, تو انشاءاللہ وہ بھی حل کر دیں گے. تو آئی پی پیز کو لگام دیجئے اور ہمارے مطالبات کو مان لیجئے, اسی میں بھلائی ہے. سارے آپشن کھلے ہیں, تو ڈی چوک بھی کھلا ہے اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی. جب بتائیں گے تو چلیں گے. آخر میں ایک مرتبہ پھر کہنا چاہتا ہوں, چند چیزیں اختیار کرنی ہے اور اللہ پر توکل ہے, وہ رب کائنات پر توکل ہے. مایوسی کو کبھی قریب نہیں پھٹکنے دینا, ہمت کا مظاہرہ کرنا ہے اور اپنے بڑوں کا احترام کرنا ہے. نظم و ضبط یہ سب سے بڑی کلید ہے, چابی ہے. کسی بھی چیز پر لگائیں گے, اگر آپ کی پارٹی یا تو آپ بتائیں کیا آپ کو اپنی قیادت پر اعتبار ہے کہ نہیں ہے؟ اعتبار ہے؟ اپنے امیر پر اعتبار ہے؟ اپنی قیادت پر اعتماد ہے؟ جب آپ کو اپنی قیادت پر اعتماد ہے تو قیادت آپ کو انشاءاللہ لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گی. انشاءاللہ جگہ پہنچیں گے, وہ جب روکیں گے تو رک جائیں گے. اسی کو نظم و ضبط کہتے ہیں. تنظیم سے آگے کوئی نہیں ہوتا. جو اپنی تنظیم بنائے, جو اپنی دنیا آباد کرے, اس کو خیر بات کہہ دے. یہ جماعت اسلامی ہے, یہ نظم و ضبط سے چلے گی. ماتحت رہ کر کام کرنا ہے تو کرو, ورنہ ہمارے ہاں کوئی پابندی کسی پر نہیں ہے. میں جتنا بھی بڑا ہوں اپنے نظام کا پابند ہوں. میں کوئی چیز نہیں ہے, میں جماعت ہوں. نظم و ضبط ہماری کلید ہے. جس کو رہنا ہے اسی نظم و ضبط کے تحت رہنا پڑے گا, ورنہ ایک جائے گا تو ہزار آئیں گے انشاءاللہ. آپ نے مجھے یہاں پہنچایا ہے, میری کیا حیثیت ہے, میرا کیا مقام ہے, میں کون ہوں؟ من ہوا خاکم کے حسم. میں بول رہا ہوں تو اس اجتماعیت نے مجھے توفیق دی ہے, موقع فراہم کیا ہے تو بول رہا ہوں. تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جماعت اسلامی پلیٹ فارم دے, فیسیلیٹیٹ کرے اور پھر اس کے بعد وہ بہت بولتا ہے, تو وہ نہیں بولتا. جو یہ بولتا ہے اس کے اندر کی انا بولتی ہے, اس کے اندر کا نفس بولتا ہے. اس نفس کو مار کر جماعت میں چلنا ہے, یہی سبق سب کو پہنچانا ہے. انشاءاللہ پھر اس جماعت کو کوئی نہیں توڑ سکتا, کوئی نہیں موڑ سکتا. ہم چاہتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں. جو جماعت میں نہیں ہے ہم تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ہم تو اپنے دروازے سب کے لیے کھول رہے ہیں, لیکن نظم و ضبط پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے.
کوئی معاملات کی خرابی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ اس لیے پورے کریکٹر کا مظاہرہ بھی کریں گے، نظم و ضبط کا مظاہرہ بھی کریں گے، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی آپ کو نہیں روک سکتا، مستقبل آپ سے وابستہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔